أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مغفرت، یہ نوجوان اس کے والد کی مغفرت، آپ سب کے مؤمنین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اسے بلند صلوات کیا. اسے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے. سورہ مبارک الضحیٰ کی آیت کریمہ ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے دوپہر کی والضحیٰ. اس سورہ میں چوتھی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، ہمت بندھائی ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ اے میرے نبی، تمہاری محنتیں ایک طرف اور تمام نبیوں کی محنتیں ایک طرف، یہ ساری محنتیں بچیں گی بے نام فاتحہ. میں ایک وجود کے ذریعے ان ساری محنتوں کو محفوظ کر دوں گا. وَلَا سَوْفَ، اب یہ ترجمہ نہیں تھا، یہ تفسیر کا خلاصہ تھا. پوری مجلس کا خلاصہ ایک جملے میں نے بیان کیا ہے. اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد اے میرے حبیب تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے. صلوات پڑھ لیں بی بی کی ذات پر. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. کمال سرکار کا ہے. اللہ نبی کو راضی رکھنا چاہتا ہے. امام بارگاہ بنانا، ادارہ بنانا، مدرسہ بنانا، اسکول، کالج، یونیورسٹی بنانا، کیا ان تمام محنتوں کے سامنے کون سی محنت ہے، کون سا کام ہے؟ مگر جب ہم یہ چھوٹا سا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ چلے گا کیسے، یہ رہے گا کیسے، اس کے مسائل اور مشکلات اور اس کے خرچے کیسے پورے ہوں گے، اسے ہم سنبھالیں گے کیسے. یعنی بانی کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ اس کی بقا کی ہوتی ہے. کسی چیز کو وجود میں لانا کتنا بڑا کام ہے، مگر اس سے بڑا کام ہے اس چیز کو باقی رکھنا. وجود کی مشکلات پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن بقا کی پریشانیاں اس سے زیادہ ہیں. اب 1 2 4 5 نہیں، 1,24,000 نبیوں کی محنت ہے.
اور محنتیں بھی ایسی ایسی کہ حضرت نوح کی محنت کوئی اگر لے لیں تو 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی ہے، 2500 سالہ نبوت کی زندگی ہے۔ کتنی مشکلات کا سامنا ہوا حضرت نوح کو، حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ایوب کا صبر تو مشہور ہے، حضرت ابراہیم کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ کوئی سوچ سکتا ہے ہم ہزاروں سال کے بعد اگر آج سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس زمین پر پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، جہاں جب پانی نہیں تھا تو کوئی درخت بھی نہیں تھا، چٹ گیا میدان، شدید گرمی، لو چلتا ہوا میدان، اس میں اللہ کا حکم آ رہا ہے ابراہیم اپنے بچے کو اپنی زوجہ کو یہی اتار دو۔ اونٹ پر ساتھ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، وہی آ گئی ابراہیم یہی جگہ ہے، اتار دو اسماعیل کو۔ کتنے گود میں ہیں ابھی، گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کم سنی کی یہ کیفیت ہے حضرت اسماعیل کی۔ حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو یہی اتار دو، اور جب اتارنے لگے کہا یہ اتر جاؤ میں آگے جا رہا ہوں۔ تو سلام ہو ایسے خانوادے پر۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، اگر باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو تو پھر اولاد محمد مصطفیٰ بنتی ہے۔ ہاں، حضرت اسماعیل سے صرف ایک ہی نبی ہے، وہ ہمارے نبی ہے، ورنہ حضرت اسحاق سے 600 نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، یا کہہ لیجیے پہلے بیٹے اور دوسرے بیٹے، مگر حضرت اسحاق سے 600 نبی دنیا میں آئے، مگر حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی دنیا میں آئے، اور وہ ہمارے نبی، وہ نبی آخر ہے۔ اگر ماں باپ ایسے ہوں، اور اللہ اکبر، حضرت حاجرہ نے نہیں پوچھا کہ ہم مریں گے بچیں گے، ہمارا بنے گا کیا، ہمارا ہوگا کیا، سوال صرف اتنا کیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، پھر کوئی چون چرا نہیں کہا، کوئی پھر اگر مگر نہیں کہا، مان لیا حضرت حاجرہ نے اللہ کے حکم کو۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ کتنے دن تک پریشانیاں اٹھانا پڑی، مگر مجھے بتائیے وہ پریشانیوں کا دورانیہ زیادہ تھا یا آج درود و سلام کا دورانیہ زیادہ؟ صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد۔ کوئی مسلمان، کوئی ثروت مند مسلمان ہے ہی نہیں دنیا میں جو حضرت حاجرہ کے دوڑنے کی جگہ دوڑتا نہ ہو۔ جتنے پیسے والے مسلمان ہیں، جتنے صحت مند مسلمان ہیں، وہ سب حضرت حاجرہ کے دوڑنے کی جگہ دوڑتے ہیں، جہاں وہ چلی ہیں، جہاں وہ آئیں اور گئی ہیں، یعنی صفا اور مروہ۔ کیا ہوا ہے؟ ایسی ایسی محنتیں۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر ہمارے کسی معتبر کو بناؤ غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی لوگ اٹھا کر لے جائیں، 2-4 گھنٹے تک ہمارا کوئی معتبر، ہمارے علاقے کا، ہمارے شہر کا کوئی معتبر کسی ایسے ادارے کے پاس، کسی ایسے افراد کے پاس رہے کہ جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، تو ساری زندگی وہ تلخی رہتی ہے، اس کے بچوں کو تکلیف رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سال آئے سال جیل میں رہے، قید میں رہے، تہمت بھی آئی تو ایسی تہمت آئی جو کسی عام شریف انسان پر آ جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ عجیب تہمت، یعنی جس کی گود میں پلے تھے، یا جس نے ہاتھ سے لقمے دیے تھے، جس نے گویا پالا تھا زلیخا، وہی ایسا کوئی کام کر جائے اور الزام لگا دے۔ بلایا خود تھا، جب حجرے میں بلا لیا، اور پھر حضرت یوسف نے اپنے اللہ سے پناہ مانگی اور چلے واپس اس دروازے کی طرف جہاں سے انہیں لایا گیا تھا، تو اس نے تو کام بڑے سجا کے کیا تھا، باہر سے دروازوں کو تالا لگوا دیا تھا، 7 دروازوں کے بعد اس کا حجرہ تھا، 7 کمروں کے اندر جا کر اس کا کمرہ تھا، اور ہر کمرے کے باہر تالا ڈالا ہوا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب واپس ہوئے دروازے کی طرف تو اس طرف سے تالا ٹوٹا، پھر اس کمرے سے بھاگے چلے تو پھر اس طرف کے دروازے کا تالا ٹوٹا،
6 دروازوں کے تالے معجزے سے ٹوٹتے رہے. جس اللہ نے 6 دروازوں کے تالے توڑ دیے تھے وہ 7ویں دروازے کا تالا بھی وقت پر توڑ دے گا. وقت پر نہیں ٹوٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حکمت تھی. بھائی وہ آخری دروازے کا تالا بھی ٹوٹ جاتا مگر نہیں ہوا ایسا. دیر ہوئی اور اتنی دیر ہوئی کہ دروازہ بجنے لگا. یہ پیچھے سے آ گئی, اس نے قمیص پکڑی, حضرت یوسف ہاتھ میں لگے, پیچھے سے قمیص پھٹ گئی, تالا دروازہ کھلا. سامنے اس کا شوہر کھڑا ہے, عزیز مصر وزیر اعظم کھڑا ہے, مصر کا وزیر اعظم جس کی زوجہ کے گھر میں سب کچھ ہوا. کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے. یعنی حضرت یوسف کو بھی پتا ہے, زلیخا کو بھی پتا ہے, کنیزوں کو بھی پتا ہے جو لے کر آئی تھی. خبردار, کسی کی نوکری کرنے سے پہلے جان لو کہ مالک اللہ ہے. کنیزیں جس مالکن کی نوکری کر رہی تھی انہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا اس مالکن کا مالک بھی اللہ ہے. کنیزوں نے تو تعاون کیا تھا تبھی تو دیکھ رہا ہے. عجیب قرآن کا قصہ ہے. اس قصے کو اللہ نے سورہ مبارکہ قصص, سورہ مبارکہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا ہے. پورے قرآن میں سب سے اچھا واقعہ ہے جس کے اندر اللہ نے عبرتوں کو قرار دیا ہے, جس میں اللہ نے نصیحتوں کو قرار دیا ہے. میری اور آپ کی, ہمارے ماحول کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ یعنی یاد رہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو جب وہ محفوظ نہیں رہ پائے تو پھر کوئی اور کیا محفوظ رہے گا. دروازہ کھل گیا, کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے. پتا تھا حضرت یوسف کو کیا ہو رہا ہے, زلیخا کو بھی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. مگر زلیخا نے فوراً بیان بدل دیا, کہنے لگی کہ یہ مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا. حضرت یوسف تو جانتے ہیں نا کہ یہ میری بات مانے گئی دنیا ہے نا بھائی. کتنا ہی وہ کہتے رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے مجھے بلایا تھا, باہر سے تالے ڈلوا دیے. مگر حضرت یوسف کیا کہیں, حضرت یوسف نے کوئی جواب نہیں دیا, صرف اتنا کہا میرا اللہ جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. یاد رہے جب اللہ کے حوالے کام کر دیا جائے تو پھر اللہ ہی کام کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں. جیسے ہی حضرت یوسف نے فرمایا میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہوا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو عزیز مصر حضرت یوسف کے ایسے موقع ویسے ہی کہا جاتا ہے. تم اور کیا بولو گے اس کے علاوہ. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے, وہ جو بھگدڑ اور وہ شور شرابہ سے جو مچا تو سارے محل کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, کنیز غلام جمع ہونا شروع ہو گئے. تو برابر والے کمرے میں زلیخا کی بہن اتفاق سے ایک دن پہلے بہن سے ملنے آئی تھی, کسی اور شہر سے بہن سے ملنے آئی تھی. اس کے دودھ پیتا وہ بچہ تھا. جب یہ شور کی آواز آئی تو یہ حجرے سے اپنے اس کمرے سے نکل کر باہر دیکھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اسی وقت میں وہ سوتا ہوا بچہ رونے لگا. وہ سوتا ہوا بچہ خود سے نہیں رویا تھا. یہ اب کوئی اللہ کا کام ہو رہا ہے. اللہ اپنے کاموں کو, اپنے ارادوں کا اظہار کر رہا ہے. وہ سوتے سوتے رونے لگا. اب یہ کیا کرتی, اس نے ادھر جانے کی بھی جلدی تھی, ادھر بچہ بھی رو رہا تھا, تو اس نے بچے کو ہی گود میں اٹھا لیا اور روتے ہوئے بچے کو باہر لے کر گئی, چپ کراتی ہوئی. اور وہاں سے پہنچے تو عزیز مصر حضرت یوسف سے کہنے لگا یہ تم سے ڈر گئی تھی, تم سے توقع نہیں تھی مجھے, تم نے ایسا کیا ہمارے ساتھ. تمہیں تو ہم نے بچہ سمجھ کے پالا تھا, تمہیں تو ہم نے پالا تھا, تمہیں تو ہم نے اپنے بچوں کی طرح رکھا تھا, تم نے یہ کیا کر دیا میری زوجہ کے ساتھ. اور حضرت یوسف تھے جو خاموشی سے کھڑے سن رہے تھے, کیا بولتے کیا کرتے. تو ایک مرتبہ وہ بچہ بولا اور ایسا بولا گویا اس بچے کا بولنا حسنین کی گواہی پر دلیل ہے کہ بچے ماں باپ کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. یعنی اب عدالتوں میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اگر تم فدق کے موقع پر سیدہ
بولا نہیں تھا، جو بچہ بولنا نہیں جانتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ بچہ بولا، اور بچے نے بھی کیا خوب بولا، یعنی بولا بھی اور معقول بولا، بولا بھی اور منطقی بولا، بول کر کہتا ہے ان قمیص قد من قبل، اگر یہ قمیص جو ہے جی آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بھائی ہاں یہ کہہ رہی ہے نا حملہ کرنے آئے تھے، تو حملہ کرنے آئے تھے تو قمیص آگے سے پھٹتی نا، اس کا مطلب ہے یہ تو جا رہے تھے، یہ حملہ کر رہی تھی، مان لیا کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ مگر عزیزوں مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، اور جملہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو مان لیتے ہیں کہ سچ اور حق یہی ہے، مگر اس کا اقرار نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر اقرار کر لیں گے کہ یہی حق اور سچ ہے تو دکان بند کرنا پڑے گا۔ بہت ساری صحیح باتیں ہوتی ہیں مگر اقرار معاشرہ اس لیے نہیں کرتا کہ اقرار کر دیا تو ہم نے اگر اقرار کر لیا تو ہمارے بہت سارے دال پانی بند ہو جائیں گے، ہمارے حلوے بند ہو جائیں گے۔ محمد حق اور سچ تو کب تک دبایا جائے گا؟ بالآخر حق اور سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے حضرت یوسف کی حقانیت کو 15 سال تک چھپائے رکھا، مگر بالآخر ثابت ہوا نا کہ یوسف معصوم تھے، حملہ زلیخا نے کیا تھا۔ میں آپ مولائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، علی حق ہے، اسے صدیوں سے چھپایا جا رہا ہے، یقین جانیے قیامت میں سب کھلے گا۔ حاشیے میں زیادہ دیر رہ گیا، مجھے معاف کریں کہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، یہ اتنی زحمتیں، تو کم بات ہے جس کا حسن مثال بن جائے، جس کے جمال کو استعارے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ میں یوسف کی طرح خوبصورت ہے، حسن یوسف ہے، جمال ہو تو یوسف ہی ہو، یہ مثال بن گئی۔ حضرت یوسف کا جمال، ہر خوبصورت اور ہر خوش شکل کو دیکھ کر حضرت یوسف یاد آئے۔ اس نبی کے ساتھ کیا ہوا، انہیں قید خانے میں رہنا پڑا، جیل میں رہنا پڑا، اور پھر جب انہیں بہت حسین منظر ہے کہ جب حضرت یوسف نے 2 قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جا کے بادشاہ سے کہہ دینا کہ اس ایسے ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور اس کی تعبیر جب انہوں نے جا کے بتایا تو واپس آیا، ایک اور تعبیر پوچھنے آئے، کچھ دنوں کے بعد ان کا جی سے اتنا بڑا حکیم ہے، اتنا بڑا دانا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ ہوتا کیا ہے، ہوگا کیا، تو اسے تو آزاد ہونا چاہیے، یہ جیل میں کیوں ہے، یہ آزاد کر دو۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے، پہلے فیصلہ کرو میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کیا ہوا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے تو باپ کے زمانے میں واقع ہوا، بادشاہ اس وقت پہ تھا، اس کے تو باپ کے زمانے میں واقع ہوا، اس نے کیا ہوا تھا بھائی، اسے کیوں جیل میں ڈالا گیا تھا؟ تو پھر معلومات کے ساتھ یہ سارا قصہ دہرایا گیا تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس کی بنیاد پر الزام لگا، اور پھر انہی کو سزا سنا دی گئی جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آزادی کسی کی سزا کے بدلے میں طے نہیں کی، یعنی میں لفظوں کو بدلوں، حضرت یوسف نے خود کو آزاد کر کے کسی کو اسیر نہیں کروایا۔ میں توجہ چاہوں گا اس جملے پر، حضرت یوسف نے خود کی آزادی کے بدلے میں کسی کی اسیری کو قبول نہیں کیا، بلکہ خود آزاد ہو کر اس پورے علاقے کو بت پرستی سے آزاد کر دیا۔ کیا اس کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔
رہنما اصول ہیں. کبھی اگر ایسا ہو جائے تو پھر سودا ہو تو ایسا ہو، معاملہ طے پائے تو پھر ایسے معاملہ طے پائے. یہ کون سا ہنر ہے؟ یہ کون سا ہنر ہے کہ میں میرے حضرت یوسف کے بدلے کے تو لوگ نہیں تھے نا وہ کہ انہیں بھی اسیر کروا دیتے. حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے. ساری دنیا کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اگر معجون بنا دیا جائے نا تو امام حسین کے پیروں کے ناخون کا ایک ٹکڑا نہیں بنتا. یہ امام حسین کا بدلہ نہیں تھا جو حضرت مختار نے لیا تھا. حسین کا بدلہ ہے کون جو بدلہ کہلائے گا؟ کون امام حسین کا بدل ہے جو بدلہ کہلائے گا؟ یہ کوئی بدل نہیں ہے جو امام حسین کا بدلہ کہلائے گا. یہ حضرت مختار نے حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، بدلہ نہیں دیا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ واقعات تمام انبیاء کرام کے کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ، جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے اندر موجود ہے. ان ساری محنتوں کے تحفظ کو یہ کیسے بچیں گے؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں مشقتیں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا خون دیا ہے، اتنا ہم نے نقصان اٹھایا ہے، تو اب اس نقصان کے بدلے میں کیا ہونا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کا تحفظ. میں لفظوں کو اور بہتر کر دیتا ہوں. 1,24,000 نبی اور مولا علی سے لے کر امام مہدی تک ائمہ اہل بیت کی قربانیاں، یہ سب جس عنوان سے بچتی ہیں اس عنوان کو عظمت فاطمہ ہے. سارے مرد نبیوں اور سارے مرد اماموں کی محنتوں کا تحفظ جناب زہرا ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے پہلا وجود بھی سیدہ کا بابا، اور اس کائنات میں سب سے آخری وجود بھی سیدہ کا بچہ. یعنی نبی مکرم سیدہ کے بابا اور امام مہدی سیدہ کا بچہ. یہ ساری کائنات جس کے نور میں گھری ہوئی ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. سید محمد دہلوی قائد ملت جعفریہ پاکستان کے شیعوں کے سب سے پہلے قائد کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مخلوقات کے سانس کو گنتی میں لایا جائے، انسان ہی نہیں جتنی بھی مخلوقات، ہر مخلوق کے سانس کو گنتی میں لایا جائے تو مولا علی کی فضیلتیں ان لینے والے سانسوں کی تعداد سے زیادہ ہے. اور علی کی ساری فضیلتوں کو ایک طرف رکھیے اور علی کی ایک فضیلت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیے، وہ فضیلت بھاری ہو جاتی ہے. اور فضیلت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے. صلوات پڑھنے سے یہ لگے. مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت، مولا علی کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ کہ وہ فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ جناب زہرا کے شوہر ہیں. بہت دیر ہو گئی، آپ کو بہت زیادہ نہیں بٹھانا. پہلی مجلس ماشاءاللہ مسلسل عبادت میں آپ مشغول تھے. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے. میں نے 5 حدیثوں کی زیارت کی ہے، 5 حدیثوں کی. 5 دفعہ میرے مولا نبی سرکار نے فرمایا، 5 دفعہ میرے مولا معصوم امام صادق نے فرمایا. وہ 5 حدیثیں جس کا آغاز ہو رہا ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتا. سلوات پڑھے تو میں سنا ہوتا. لولا علی، 5 دفعہ استعمال ہوا ہے لولا علی. اچھا، میں بدل کے اور بہتر کر کے کہوں، 3 حدیثیں نبی کی زبان سے جاری ہوئی ہیں، 1 حدیث مولا صادق کی زبان سے جاری ہوئی ہے، اور 1 فرمان تاریخ اسلام کے ایک مشہور شخصیت کی زبان پہ جاری ہوا ہے. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پہلی حدیث سنا دوں سرکار کی. لولا علی لما کان الاسلام،
اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا، جنگ بدر میں ہی نپٹ گیا ہوتا، جنگ احد میں اگر علی ڈٹے نہ کھڑے ہوتے تو وہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا، پھر موقع ملا جنگ خندق کے اندر اگر علی نہ ہوتے تو پھر اسلام وہیں نپٹ گیا ہوتا، بچاتے بچاتے لے آئے، اگر نبی کے بستر پہ نہ سوتے تو اسلام نپٹ گیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا، لولا علی لما کان الاسلام، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، لولا علی دوسرے حدیث سنا دو، لولا علی لما کانت النقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، تھوڑی گردن ہلا دو بھائی اگر فضائل سنا سکو، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا ایک بات کے اوپر، مگر دل کر رہا ہے ایک جملہ ضرور کہہ دوں، میں طریقے سے جواب دینے کا قائل ہوں اور الحمدللہ جواب دے رہا ہوں، یہاں بھی جلدی میں جواب دوں، کوئی کہے گا صاحب بس یہی جواب تھا، نہیں یہی جواب نہیں ہے، ہم طریقے سے جواب دے رہے ہیں، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ قرآن میں غلطی ہے، میں اس سے مخاطب ہوں کہ قرآن میں غلطی نکالنے والا خود غلطی ہے، اس لیے کہ جس قرآن کا محافظ علی ہو اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں، قرآن پر شک کرنے والے پر شک ہوگا، قرآن لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی عیب اور ریب اور کوئی شک اور تردد نہیں ہے، قرآن میرے والا فرمائے اے ابو اسد دوئلی کاغذ اور قلم لے کے بیٹھو، لکھو میں تمہیں قرآن کہہ رہا، لکھوا کے دو، مولا علی نے قرآن کے اعراب لگوائے، نقطے تو لگتے ہی نہیں تھا نا پہلے نقطے نہیں لکھے جاتے تھے، ایک صاحب نے پورا مقالہ لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں نقطے لگے، تو کم سے کم اتنا تو مان رہے ہو نا کہ نقطے نہیں لگتے تھے، نقطے بعد میں لگے، مگر بزرگ علماء سنت، اب میں پہلے تو یہ والی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے نا جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ بہت جلدی میں ہم بعض باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ پوائنٹ کو جلدی میں کرتے ہیں، تو جب یہ ریکارڈ بنتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، کلپس بنتے ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اتنی بات انہیں پتا تھی، اس سے آگے پیچھے کی نہیں پتا تھی، تو یہ مناظرے کی جگہ نہیں ہے، مناظرے کا فورم کوئی اور ہوتا ہے، تو میں اس میں اچھا پھر کیا ہوتا ہے، ہم کسی بزرگ کے حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو پھر بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو پورا حوالہ نہیں دیا، تو وہ یہ جگہ نہیں تھی اس کی، تو یہاں تو صرف جس طرح فہرست ہوتی ہے نا کتاب کی، یہ کتاب کی فہرست سن لیجئے، تفصیل بعد میں بیان ہوگی، اور خاص طور پہ جب یہ ایک مجلس یا اس طرح کی ایک نشست ہوتی ہے تو اس میں تو ویسے ہی بہت جلدی میں بات ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، تو میں نام نہیں لے رہا کسی ایک عالم کا، مگر ایک پاکستان کے تو تقریباً کوئی اس خطے کے تقریباً 150 سال پرانے اہل سنت عالم دین ہیں، ان کی کتاب اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ علی تمام اصحاب سے افضل یوں بھی ہیں، علی تمام اصحاب سے افضل یوں بھی ہیں کہ علی باب شہر علم ہے، اور علی باب شہر علم ہے، اس پر مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھا کہ علی اس لیے افضلیت رکھتے ہیں کہ علی وہ ہیں جنہوں نے عربی گرامر کی صرف اور نحو کو مرتب کیا ہے، عربی گرامر کو مرتب کیا ہے، اسے صرف و نحو کہتے ہیں، علی نے بتایا ہے کہ حرف کیا ہے، فعل کیا ہے اور اسم کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے کہ عربی الفاظ کے اوپر اعراب زیر زبر پیش کیسے اور کہاں لگے گا، علی نے بتایا ہے کہ یہاں جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ دو تو جیم بنے گا، 3 نقطے دے دو چچے بن جائے گا، اوپر دے دو تو خے بن جائے گا، علی نے نقطوں کو جگہ بدل کے حروف کو بنایا ہے، تو نقطے تو پہلے لگتے نہیں تھے، تو نقطے لگانے والی ذات ایک مولا کائنات تھی سب سے پہلے تاریخ اسلام میں، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا،
बात आगे जाए, थोड़ा थका थके खफा खफा बैठे हैं आप। मौला अली फरमाते हैं अना नुक्ततुन तहतुल बार, मैं बे के नीचे का नुक्ता हूँ। ये मौला ने अपने आप को बे के नीचे का नुक्ता क्यों बोला है? बड़ी हसीन बहस है। इस वक्त मेरा इरादा नहीं था, मगर दिल कर रहा है जोड़ा गया तो मौला अली ने अपने बारे में जो फरमाया ना, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसमें हजरत ने फरमाया कि मैं बे के नीचे का नुक्ता हूँ। पहले तो याद रहे कि नुक्तों को अगर उमूदी अंदाज से 4 नुक्ते आप जोड़ दें तो अलिफ बन जाता है, और उफूकी अंदाज से 4 नुक्तों को जोड़कर नीचे एक नुक्ता डाल दें तो बे बन जाता है, और ऊपर अगर 2 नुक्ते डाल दें तो ते बन जाता है, और जे अगर बनाना है, जीम अगर बनाना है तो नुक्तों के मजमुए को तरतीब के साथ लिख दिया जाए तो फिर जीम बन जाता है। दाल भी अगर बनाना है तो नुक्तों के मजमुए को दाल कहा जाता है। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि इल्म सिमट कर नुक्ते में आता है। और मौला अली फरमा रहे हैं मैं बे के नीचे का नुक्ता हूं। अगर थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, बे के नीचे के नुक्ते का फलसफा क्या है? क्या पढ़ते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं नहीं नहीं, मैं एक हदिया देना चाह रहा हूं आपको। हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो साफ क्यों नहीं कहते शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो अली की मदद से मुमकिन है? मैं तो अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकता बगैर अली की मदद के। अल्लाह तक भी पहुंचना है तो अली तक आना होगा। अल्लाह तक भी पहुंचना है तो अली तक आना होगा। और दलील दे दूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमसे मैं कह चुका हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अली तक पहुंचा दे। अल्लाह भी दुआ यही मंगवाना चाहता है कि मुझसे मदद मांगो ताकि अली तक रसाई हो। अल्लाह भी अपनी तौहीद को पसंद नहीं करता उन लोगों से जो बगैर अली के हो। बड़ी हसीन बहस है और इरफानी बहस है और वरफा की गुफ्तगू है कि जिसे मैं यहाँ तफसील में नहीं जा सकूंगा। लौला अली लमा कानत नुक्ततुन फिल कुरान, अगर अली ना होते तो कुरान नुक्ता ना होता। लौला अली, अल्लाहु अकबर, लौला अली ला हलक उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। ये लौला अली सुन रहे हैं ना उससे। अगर अली ना होते तो काबे को सजदा ना होता। काबे को सजदा अली की वजह से हुआ। एक तो सबब यह है कि अली काबे में दुनिया में आए, और दूसरा सबब यह कि अली नबी के दोष पे खड़े होकर काबे से खुद गिराते हैं। फरमाया या अली मैं तुम्हारे ऊपर सवार होकर खुद गिराऊं? सरकार ने फरमाया, और अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं आपका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार का वजन कौन बर्दाश्त करेगा? फरमाया फिर तुम मेरे दोष पे सवार हो जाओ। और मौला अली जब दोष पे सवार हुए और आपने बुतों को गिराना शुरू किया तो उस वक्त मुस्कुराते हुए मौला नबी ने फरमाया या अली कितने बुलंद हो? फरमाया या रसूल अल्लाह 2 ज़िरा के फासले पर अर्श रह गया। 2 ज़िरा के फासले पर अर्श रह गया है। दुनिया में तशरीफ लाए, खाना काबा को बुतों से पाक किया मेरे मौला ने, और
صادق سے بھی ہے، میرے مولا نبی سے بھی۔ میرے مولا نبی نے بھی ارشاد فرمایا اور میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد، اور وہ ہے لولا علی، ذہن میں ہے نا آپ کے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو نقطہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو سجدہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو حضرت عمر اللہ ہو گئے ہوتے۔ اور مولا صادق فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا شوہر نہ ہوتا۔ صلوات پڑھنے سیدہ اور مولا علی کی لولا علی لما كانت لفاطمة كف على وجه الارض آدم فمن دونہ۔ یہ ہے پورا فرمان مولا۔ تھکے نہیں ہیں تو تشریح کروں۔ ایک مرحومہ مغفورہ سیدہ مرحومہ مغفورہ کی مجلس ترحیم ہے، اس لیے بی بی کی خدمت میں آپ کو اور اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ مجھے بتائیے یہ مولا علی کی فضیلت ہے یا جناب زہرا؟ بھائی تھوڑی گردن لاؤ، بات کرو۔ یہ مولا علی کی فضیلت ہے جناب زہرا کی؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ مولا علی کی تو اور زوجائیں ہیں، بھائی بولو نا، بات کرو نا۔ مولا علی کی تو جناب زہرا کے علاوہ اور زوجائیں ہیں، مگر فاطمہ کا علی کے علاوہ کوئی شوہر نہیں ہو سکتا۔ معصوم فرمائے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، آدم فمن دونہ، آدم اور آدم کے علاوہ۔ میں اس قول کو سمجھنے کے لیے کم سے کم میں نے 4 بزرگوں کا مطالعہ کیا جنہوں نے اس قول کے اوپر ریسرچ ورک کیا ہے، مقالے لکھے ہیں، تحقیق کی ہے۔ پہلے تو یہ حدیث مولا رسول سے اور مولا صادق سے مسلم ہے، یعنی ہمارے یہاں طے چل رہا ہے یہ فرمان، اس کی سند پر بحث نہیں ہوگی، بحث ہو چکی، یعنی بحث نہیں ہوگی سے مراد یہ ہے کہ بہت کچھ اس کے اوپر کام ہو چکا، یہ مشہور ہے، ہمارے ہاں موجود ہے، یہ حدیث ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس پہ بزرگ علماء نے تقریریں کی ہیں، مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ آدم اور آدم کے علاوہ کیوں نہیں کہا ویسے میرے معصوم امام نے ابراہیم و من دونہ؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، ابراہیم اور ابراہیم کے علاوہ بھی۔ حضرت آدم ہی کا نام کیوں؟ اگر حضرت آدم کے بعد والے نبی کا نام لیا ہوتا تو گنجائش چھوٹ جاتی کہ ان سے پہلے والے لوگ تھے۔ حضرت آدم کا نام ومن دونہ کہہ کر اول اور آخر کو بیان کیا گیا۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، سب سے پہلا وجود اول بشریت سے لے کر آخر بشریت تک سیدہ کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو۔ حضرت آدم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اول اور آخر کو ہے، آدم ومن دونہ، آدم اور آدم کے علاوہ، یعنی ساری بشریت۔ دیکھیے اللہ نے 2 بیویوں کی مثال قائم کی ہے کہ جن جیسا نہیں تھا کوئی تو ان کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک حضرت مریم، ایک حضرت معصومہ قوم۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات سے؟ ایک حضرت مریم جیسا کوئی تھا ہی نہیں، شادی نہیں ہوئی۔ مگر کیا حضرت مریم جیسا وجود کسی نبی کے زمانے میں ہوتا؟ یعنی ان کے زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو شادی نہیں ہوتی نا؟ تھوڑی گردن ہلاؤ جی۔ آئمہ اہل بیت کے زمانے میں اگر حضرت مریم ہوتی تو حضرت مریم کی شادی ہوتی نا، مگر ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اب بس جتنا حضرت مریم کی اس فضیلت میں کہ حضرت مریم اگر کسی نبی معصوم کے زمانے میں ہوتی تو حضرت مریم کا شوہر ہوتا۔
ان کے زمانے میں نہیں تھا. سلام و سیدہ زہرا. معصوم نے یہ کہہ کر ہر زمانے کو ختم کر دیا. یعنی آدم سے لے کر قیامت تک اگر فاطمہ کسی زمانے میں بھی آتی تو علی کے علاوہ شوہر ہی نہ. کسی نبی کے زمانے میں بھی اگر سیدہ ہوتی، اس لیے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے، سیدہ کا کوئی شوہر ہی نہ ہوتا. حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ امام رضا کی بہن اگر کسی اور ایسے زمانے میں ہوتی جب ان جیسا کوئی ہوتا تو ان کی شادی ہوتی، پر ان کی نہیں ہوئی، اس لیے ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی ہوتا. تو بس جیسے اول بشریت سے آخر بشریت تک کوئی جناب زہرا کا شوہر ہونے کی صلاحیت مرد نہیں رکھتا، تو پھر اس پوری کائنات میں علی جیسا ہونے کی صلاحیت ہے. یہ منطقی نتیجے ہیں نہیں. صلوات پڑھنا مولا کی راہ پر. بھائی مجھے حکم ہے کہ میں عظمت کو بیان کروں، آپ کو حکم ہے کہ عظمت کو سنیں، اور جب میں بولوں گا آپ سنیں گے تو ایک ثواب بنے گا جو ہماری مرحومہ تک پہنچے گا. ان مجلسوں کا یہ فائدہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی جناب زہرا جیسا نہیں ہے. تھوڑا اور سنگین بات کروں. سنگین باتوں کے لیے تو کیمرے بند کرواتا ہوں. پھر بند کرتا ہوں. کسی کو اگر میری گفتگو کا ہی دوران زیادہ لگا ہو تو مجھے معاف کرے. بہت شکریہ. مرحومہ کی مغفرت کے لیے بلند صلوات. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا جہاں مائیں ہیں. میرے بھائی ابھی مجھے رستے میں بتا رہے تھے مرحومہ کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں. یہ جو ماں ہے نا، ماں، اس لفظ ماں میں کتنی ٹھنڈک ہے یہ وہ بتائے گا جس کی ماں مر گئی. لفظ ماں. میں اپنے بھائی جناب نوید ظفر سے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیسی ہیں، کہ بخشن میں ضعیف عمر ہے، مگر یہ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے نا کہ جب یہ چلی جائیں گی تو کیا ہوگا. تو وہی بتا سکتا ہے جس کی ماں چلی گئی ہے. ماں جب زندہ ہوتی ہے تو شاید ڈانٹ ڈپٹ، ناراضگی، اپنا انداز، اپنا طریقہ، خاص طور پہ پرانے لوگوں کا طریقہ، بزرگوں کا انداز آج کے جوانوں کو ذرا بھاری اور گراں پڑتا ہے کہ دیکھو سب کے سامنے ڈانٹ دیا، دیکھو یہ بول دیا. مگر اس کے جانے پر جو اداسی چھاتی ہے، اس کے جانے پر جو گھر میں سناٹا آتا ہے. یہ جو ماں ہے نا، یہ بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو ایسے جوڑ کے رکھتی ہے جیسے تصویر کا دھاگا ہوتا ہے. دھاگا جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا جاتا ہے تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے یہاں آ جائیں. اور جب تک وہ زندہ ہوتی ہے سب اس کی وجہ سے کھچ کے آ رہے ہیں. ہماری ماں وہاں بیٹھی ہوئی ہے. مجھے بھائی سے اچھے تعلقات نہیں ہیں مگر ماں کی وجہ سے جا رہا ہوں. وہ جو سب کو جوڑتی ہے نا، پورے خانوادے کو، پورے گھر کو، وہ ہے ماں. کربلا میں بھی 9 مائیں ہیں. حسین محتم نے بھی کربلا سجائی ہے، خوب سجائی ہے. محمد حسین نے کربلا سجا کر کربلا میں قربانی دی ہے.
اہتمام اور انتظام کے ساتھ کربلا کو سجایا ہے. یہ ایسی ایسی مائیں ہیں کربلا میں جن میں سے ایک کا ذکر کروں گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, عقیدت کے آنسو آ جائیں گے, محبتوں کے آنسو آ جائیں گے. ایک ماں وہ ہے جو شب عاشور جھولا جھولا کے کہہ رہی ہے, میں علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے, کل اپنے بابا پہ اپنی جان کیسے قربان کرو گے کہ وہ ہم خیمے میں آ گئے, خیمے میں آ کے جناب رباب سے کہا رباب تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے. کربلا میں قربانیاں دینے والے تو کل بہت ہیں مگر سب سے آگے تیرا بچہ علی اصغر ہوگا. بڑا جگر تھا اس ماں کا. بس اسی ماں کو سلام کرتے ہوئے میں اپنی خطاب کو مجلس کو مکمل کروں. بڑا جگر تھا اس ماں کا. دو ہی بچے تھے اس ماں کے, ایک سکینہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ, جن کے مذہب میں رونا جائز ہے متکلف کر کے نہ روئے. ایک اس ماں کا بچہ جناب علی اصغر. دو بچے ہیں اور دونوں ہی امام حسین پہ قربان کر دیے. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ماں کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ میرے بچے تو بڑے ہو گئے, اب میں اگر مر بھی جاؤں تو میرے بچے بڑے ہو گئے. چھوٹے بچوں کی ماں کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں. جناب علی اصغر کو اجلا سا کرتا پہنا کر, بالوں میں کنگھی دے کر, آنکھوں میں سرما دے کر, پیشانی کا بوسہ دے کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور دیتے ہوئے فرمایا علی اصغر جنت میں اگر دادی نے پوچھا کہ ہماری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا, اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھ لیا تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا, تو کہتے ہیں نا دادی میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں. بس ہو گئی مجلس. ایک جملہ لے لیجئے. ایک کمائی جناب رباب کی جناب علی اصغر ہیں اور دوسرا بچہ جناب رباب کا دوسرا پہلا بچہ جناب علی اصغر جو کربلا میں شہید ہو گئے, اور ان سے پہلی اولاد جو ہے وہ جناب سکینہ ہے جن کی عمر ہے 4 سال کی. وہ زندان شام میں رہ گئے. جی جلتے ہوئے خیمے سے, بس آخری جملہ آنکھوں میں آنسو ہے, جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو جناب زینب لے کر آئی. راوی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا ایک بی بی ہے جس کے سر سے چادر کھینچ لی گئی ہے, مگر وہ جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے اس کی ڈنڈی سے جا کر وہ جو خیمے کی چوب ہوتی ہے, جو خیمہ جس پہ کھڑا ہوتا ہے, جو بانس ہوتے ہیں, جو ستون ہوتے ہیں, ان سے جا کے اس کا سر لگتا ہے اور وہ پھر رستہ بدل کے جاتی ہے, پھر اسے آگ آ کے لپیٹتی ہے, پھر وہ رستہ بدلتی ہے. وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا اے خاتون تمہیں نظر نہیں آ رہا, آگے تو آگ جل رہی ہے. تو اس بیوی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ نالنا فی حاضر, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا. تب میں سمجھا کہ علی کی بیٹی زینب ہے, اور وہ بیوی خیمے میں گئی, اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی. چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا, اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا. جناب رباب کو لاتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی. جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے قافلہ تیار ہے. فرمان لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا مولا کربلا میں رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے. جناب سکینہ کی قبر کو موڑ موڑ کے دیکھتی رہی, اور جب محفل میں آ کے بیٹھی تو جناب زینب نے شام کے عورتوں سے جو ودا کر رہی تھی, جو رخصت کر رہی تھی شام سے, انہیں آواز دے کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی. ساری عورتوں نے ایک آواز ہو کر کہا بی بی حکم کریں. تو بی بی نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ کرے شام کے حالات پھر دوبارہ بہتر ہو جائیں اور بی بی کو سلام کرنے آپ اور سب جائیں. اب کی دفعہ جب آپ جائیں نا شام بی بی کو سلام کرنے, تو جناب سکینہ کی جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے. بی بی کے مزار پہ جب جائیں نا تو جالی سے جو زری ہے اس سے قبر اندر نظر آ رہی ہوتی ہے, اسے ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں, اور ایک مخصوص نوحہ ہے ان کا پرانے وقت سے, اور نوحہ یہ پڑھتی ہے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری خبر پر آتے رہیں. یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے,
کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق، امام زمانہ کی ظہور میں تحجیل فرما، مزید سورہ فاتحہ 3 مرتبہ